بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات مومنین، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اسلام اور کفر اور پاک اور ناپاک۔ دیکھو، دنیا میں پہلا شہید جو ہوا وہ ہے پہلا شہید جس کا نام ہے حابیل، جو جناب آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جو قابیل نے شہید کیا وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، سگا بھائی۔ کیونکہ خدا نے انسانوں کی بہت انسان ہے، چھوٹا بڑا، اچھا برا، چور ڈاکو شرابی، بہت انسان۔ اس کے لیے اور ایک قرآن نازل کرنا، کتنی تعریف، مگر خدا نے ان انسانوں کا تعریف نہیں کیا۔ اس نے دو ہی انسان بنایا، دو ہی لائن بنایا۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا، جس کو خواہش آیا، جس نے خواہش کا بھوت یعنی وہ نشہ کا بھوت سوار ہو گیا، وہ ہے قابیل۔ جس نے نظر نہیں ہے، آنکھوں پر پردہ پڑا، اس نے اپنے بھائی کو بے گناہ بلا وجہ قتل کیا، شہید کا، جس کا نام ہے حابیل۔ دو راستہ بنا، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک پاک ایک ناپاک، ایک نجس العین ایک طاہر۔ باپ ہے آدم۔ جب آگے بڑھیں گے تو ظالم کے اوپر خداوند کریم لعنت کرتا ہے، جو بھی ظالم ہے، جتنا بھی ظالم، مظلوم پر رحمت ہے۔ اور خدا نے کہا ظالم سیدھا جہنم میں جائیں گے، جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مظلوم جو ہے، جو ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے میں نے جنت رکھا۔ اور آگے بڑھیں گے، حضرت نوح کے زمانے میں نوح پر ظلم ہوا، خدا نے پورا امت غرق کیا اور وہ جہنم میں ہو۔ جو موسیٰ کے ساتھ تھے، جو نوح کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے نجات پایا، 80 آدمی اس کشتی میں۔ آگے بڑھا، یہ سامراجی طاقت ایک ظالم بن کر آیا۔ دیکھیں، فرعون، نمرود، شداد، یہ نجس العین ہیں۔ آگے بڑھیں گے، شداد ہے اور حامان ہے، یہ نجس العین ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے جو اس کے اپوزٹ ہے، اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں ابو لہب، ابو سفیان، ابو جاہل، یہ نجس العین ہیں۔ یہاں یہ آگے بڑھیں گے تو یہ سب کے سب جمع ہوا ایک ہی سم میں، ایک ہی یعنی باڑی میں، ایک ہی انسان میں جمع ہوا نجس العین ظالم، جس کا نام ہے یزید۔ یہاں پاکیزگی آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، سلیمان، جتنے بھی پیغمبر انبیاء، یہ جناب محمد رسول اللہ، یہ ایک ہی مجسم میں جمع ہوا، جو طاہر تھا، جس کا نام ہے حسین علیہ السلام۔ یعنی دو شخص، یعنی میں آنسر دینا چاہتا ہوں، یعنی یہاں نجس العین ہے، یہاں پاک ہے۔ یہ جو شہید ہوا، یہ جو ایران کا صدر، خدا اس کو جنت نصیب، جتنے بھی آج تک شہید ہوا، آدم سے میں نے کہا پہلا شہید ہے حابیل، قابیل پہلا، جتنے بھی شہید آج تک ہوا، یہ صرف شہید ہے۔ جتنے بھی قیامت تک ہو جائے گا، یہ سب شہید ہیں۔ ان میں ایک بھی شہیدوں کا سردار نہیں ہے۔ غور سے سننا، پیغمبر نے جتنے بھی جوان، جنت جوان، آدم، نوح وغیرہ، جنت کا سردار ہے صرف حسین اور امام حسن علیہ السلام۔ یعنی یہ سب، امام حسین بادشاہ ہے شہیدوں کا۔ یہ دین کا بھی، جس لیے خواجہ اجمری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین بناؤ است حسین۔ یعنی پورا دین آدم سے لے کر خاتم تک جو دین بچایا، جو یزید نے ملا میٹ کرنے کی، وہ حسین نے بچایا اپنی شکل میں۔ یعنی 1,24,000 تاج حسین نے بچایا۔ تو یہاں یزید نجس العین، یہ پورے سامراجی طاقت یزید کے ہاتھ میں ہے۔ اور ادھر دو پارٹی ہے۔ دیکھو، مکاری کرنا منافع کا کام، اہل بیت اور نبی مکاری نہیں کرتا، یعنی چالاکی، پیٹ پشت کے حملہ کرتا۔ جیسے مولا علی کو نماز دوران ان لوگوں نے جاسوسی کیا، اس کا حملہ کیا، سامنے نہیں آیا۔ مومن سامنے حملہ کرتا۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ کو اچانک زہر دیا، یعنی بہت لوگ، بہت نبیوں کا اچانک حملہ ہوا۔ یہ بھی اس وقت جو یہ اچانک
کسی نے کیا، یہ اس کو کہتے ہیں جاسوسی، جیسے قاسم سلیمانی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کھل کر حملہ کرتا ہے مگر چالاکی اور مکاری نہیں کرتا، اور وہ کسی سے مکاری چالاک یعنی خامخواہ حملہ نہیں کرتا، بےخبری میں حملہ نہیں کرتا۔ یہ میرا کہنا ہے، جب بھی مولا علی میدان میں آتا وہ کھل کر سامنے اپنا نام تعارف پھر بھی کہتا آپ پہلے حملہ کرو، اس کے بعد میں، یعنی اس کو بےخبر نہیں رکھتا، ہوشیار کرتا پہلے اپنی طاقت۔ یہ ہے مومن کی علامت۔ مکاری کی علامت ہے یعنی پانی کے نیچے تلوار، یہ ہے منافق کی علامت۔ اس کو طاقت نہیں ہے سامنے کرنا ہے، اور وہ مکاری کرتا ہے، جیسے اس وقت ہوا۔ یہ جو حادثہ ہوا یہ اچانک نہیں کسی نے کروایا، کیونکہ یہ نیک عالی رسول ہے، اور جس نے یہ کروایا وہ جہنمی ہے۔ یہ پرانی بات ہے، مکاروں نے ہر وقت مکاری، جیسے ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان کے پیغمبر کے اوپر کتنا مکاری، کتنا چال بچھایا، یا مولا علی پر، یا جتنے بھی امام آج تک ہوا کس طریقے سے شہید ہوا، جیسے مامون رشید نے امام رضا کو کس طریقے سے جال میں پھنسایا، زہر انگور میں دیا۔ یہ چالاکی ان کا ہے، یہاں بھی وہی ہے، مگر خدا فرماتا آپ کی چالاکی نہیں چلیں گے، موت آپ کو بھی آئیں گی۔ یہ جو مرتا ہے یہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، جو بھی شہید ہے، مگر موت آتا ہے منافق کو۔ اور یہاں میں آنسر دینا چاہتا ہوں، کربلا کی میدان میں دو جماعت ہے، مسلمان یہاں بھی، کوئی مجھے ثابت نہیں کریں کہ کوئی مائیکا لال ثابت نہیں کریں گے کہ یزید کی جماعت میں کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی سب کے سب مسلمان، سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور کوئی ملا جو کم ظرف کے علم وہ کہتے ہیں نماز پر لڑائی، وہ بیوقوفی بولتا ہے، نماز پر لڑائی نہیں ہے کربلا پر۔ میں بتاؤں گا لڑائی کس پر ہے، کھلے لفظوں میں، دودھ اور پانی الگ کروں گا۔ کربلا کی لڑائی ایک بارڈر تھا، اس طرف یزید کی فوج، اس طرف حسین کا فوج۔ توحید یہ بھی مانتا، توحید اگر یہاں کی جماعت کہیں گے نعرہ تکبیر، حسین کا جماعت، یزیدی کہیں گے اللہ اکبر، کیونکہ وہ توحید مانتا۔ اگر یہاں کا جواب نعرہ دیں گے نعرہ رسالہ، یزیدی آواز دیں گے یا رسول اللہ، ہو گیا برابر۔ جب یہاں کہیں گے نعرہ حیدری، وہ الٹا کہیں گے علی کو برا کہیں گے، وہ کافر ہے۔ تو ہو گیا فرق، علی والا نہیں، جو علی والا نہیں وہ منافق۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا جب سب کے دنیا الگ ہو جائے گی اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ نہیں دیکھنا ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس طرف آپ علی دیکھیں گے اس طرف قرآن بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، صداقت بھی۔ جس نے علی چھوڑا اس نے قرآن چھوڑا، بس یہی ہے۔ جس قوم کے ہاتھ میں علی ہے اس کے پاس قرآن ثابت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے، جنت بھی ہے، خدا بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ یہ میں نے ادھر ایک شاعر نے کہا، خوب ایک جملہ کہا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں پر، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں پر۔ اس لیے سورہ بقرہ میں خداوند کریم فرماتا ہے جو میرے راہ میں شہید ہو جائے گا وہ مردہ مت سمجھو، سوچو وہ میری یہاں رزق کھاتا، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ مرتا ہے منافق اور کافر اور مکار، مومن نہیں مرتا ہماری نظروں میں، مگر وہ زندہ ہے۔ یہ جو اس وقت جو حادثہ یہ زندہ ہے، یہ مولا کے دربار میں، امام زمان کے دربار میں، ان کو عزت آپ دیکھو پوری دنیا میں اس کے نام پر کتنا شربت، کتنا مجلس ہے، یہاں بھی بہت مجلس۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف عزت ہے، یہ رب کی طرف عزت ہے، عزت کا موت۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کا موت۔ واحد علی والے قوم جو حق پر، مکاری علی والے نہیں، وہ سیدھے سادھے لوگ ہیں۔ ہاں وہ لڑتا ہے، جو بھی مقابلے آئے وہ سامنا کرتا ہے، چاہے اس کو جان بھی کیوں جائے۔ یہی راستہ ہم کو پکڑنا ہے، مومن کا راستہ، مکاری چھوڑنا، چالاکی چھوڑنا، خدا کے سامنے نہ چالاکی چڑھنا نہ مکاری چلتا۔ ہم نے علی کا راستہ پکڑا، حسین کا راستہ، جان دینا خدا کی راہ میں، آپ کو عزت ملے گی۔ مکاری کریں گے یہاں بھی ذلت ملے گی، وہاں بھی ذلت ملے گی۔